السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بات کریں گے ٹی ٹی ایس ٹنیور ٹریک سسٹم کے تحت جو اساتذہ آتے ہیں، جو ٹیچرز آتے ہیں، جو پروفیسرز آتے ہیں یونیورسٹیز میں، ان کی جو پے کا مسئلہ تھا وہ اس پر بات کی تھی وزیر خزانہ نے، اور اس کی منظوری کے لیے جو آفس میمورنڈم ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کی پے میں کتنا اضافہ ہوا ہے، پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر، اور ان کے سالانہ انکریمنٹ میں کتنا اضافہ ہوا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور دوسرا بات کریں گے رول 17A پر آپ کے ایک دو سوالات تھے، اس پر کہ جو آدمی فوت ہو جاتا ہے ڈیورنگ ملازمت، اس کے بعد اس کی پینشن کا کیا بنتا ہے، اور اس کا جو ڈیسیزڈ ہے یا میڈیکل بورڈ پر جاتا ہے اس کا کیا۔ اور تیسرا بات کریں گے سیونگ اکاؤنٹس پر۔ اسٹیٹ بینک نے ایک نیا ریگولیشن جو ہے جاری کر دی ہیں، ان کے مطابق سیونگ اکاؤنٹ جنہوں کا 1 کروڑ سے زیادہ ہے اس کو کیا نقصان ہوگا۔ یہ 2-3 باتوں ہم کریں گے۔ اس سے پہلے جو نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اتھینٹک اور ان ٹائم صحیح نیوز جو آپ کو ملتی رہیں۔ سب سے پہلے ٹی ٹی ایس 2026 پیکج کا اعلان کر دیا گیا اور اس کا اطلاق ہوگا 1 جولائی 2026 سے۔ آپ کو پتا ہے جو ٹنیور ٹریک سسٹم کے تحت کچھ پروفیسرز آتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، یونیورسٹی میں 2 طرح کی آپ کہہ لیں کہ امپلائمنٹ ہے، ایک جو پرماننٹ ڈی پی ایس پرماننٹ جو ہوتے ہیں پے اسکیل ان کے تھرو آتے ہیں اور ان کو پھر پینشن وغیرہ ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ دوسرا ایک تھا ٹنیور ٹریک سسٹم، اس میں کیا تھا کہ جو ٹیچرز آتے تھے، جو اساتذہ آتے تھے، جو پروفیسرز آتے تھے، ان کو ایک لم سم پے مل جاتی تھی۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا تھا؟ اس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ بعد میں ان کو پینشن یا دوسری جو فیسلٹیز وغیرہ ملتی ہیں سالانہ جس طرح انکریز ہوتی ہے دوسری کی، اس طرح سے بی پی ایس والوں کی اس طرح سے ان کی انکریز وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ 2021 میں شروع کیا گیا۔ 2021 میں پھر یہ رکھا گیا کہ 35% ان کو ایک فرق رکھا جائے گا، یعنی کہ اگر ایک پروفیسر 1 لاکھ روپیہ لے رہا ہے تو جو ٹی ٹی ایس والا اس کو 1,35,000، یعنی 35% کا فرق اس لیے رکھا گیا کیونکہ ان کو آخر پر اس طرح سے پینشن یا دوسرے جو فائدے ملتے ہیں بی پی ایس والوں کو اس طرح سے ان کو نہیں ملتے تھے، ان کو ایک لم سم رقم دے دی جاتی تھی۔ تو 2021 کے بعد وہیں پر وہ رک گیا تھا۔ اس کے دوران انفلیشن وغیرہ آتی رہی، باقی جو پروفیسر تھے، جو اساتذہ تھے، ان کی تنخواہیں بڑھتی رہیں، لیکن ان کی تنخواہیں 2021 پر ہی وہیں پر فریز رہیں۔ اور ابھی 2026 میں ایک اچھا فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کو کہا گیا وہ جو 35% کا ایک جو فاصلہ تھا، جو انکریز تھی، اس کو برقرار رکھا جائے گا۔ اس کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا فرق پڑے گا۔ جو 2021 کا تھا اسکیل پیکج، اس کے مطابق جو پروفیسر تھے وہ کم از کم پے لے رہے تھے 3,94,875 روپے، اور اس کو بڑھا کر ابھی کر دیا گیا 4,07,230 روپے۔ اور ان کا جو سالانہ انکریمنٹ ہے وہ پہلے تھا 19,305 روپے اور وہ ابھی ہو گیا 20,320 روپے۔ اور زیادہ سے زیادہ جو تنخواہ ہے وہ 6,84,450 روپے سے بڑھا کر دی گئی ہے 7,12,030 روپے تک۔ تو اس طرح سے پروفیسر کا انکریز آیا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسوسیٹ پروفیسر کی جو تنخواہ ہے اس میں کتنا انکریز آیا۔ جو ایسوسیٹ پروفیسر جو پہلے ان کی کم از کم تنخواہ تھی ٹی ٹی ایس کے مطابق وہ تھی 2,63,250 روپے، اس کو بڑھا کر دیا گیا ہے 3,70,810 روپے۔ اور اس طرح ان کا جو سالانہ انکریمنٹ ہے وہ ان کا تھا پہلے 15,356 روپے اور ابھی ہو گیا 18,320 روپے۔ اور ان کی جو زیادہ سے زیادہ تنخواہ تھی وہ پہلے تھی 4,93,590 روپے اور وہ بڑھ کر ہو گئی ہے 6,45,610 روپے۔ تو اس طرح سے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا۔ ابھی بات کرتے ہیں اسسٹنٹ پروفیسر کی۔ اسسٹنٹ پروفیسر کی پہلے 2021 کے مطابق جو پے تھی، جو لمسم پے تھی، وہ تھی 1,75,500 روپے اور اس کو بڑھا کر ابھی کر دیا گیا ہے 2,88,020 روپے۔ اور ان کا جو انکریمنٹ تھا سالانہ وہ 12,065 روپے سے بڑھا کر دیا گیا ہے 17,720 روپے۔ اور زیادہ سے زیادہ تنخواہ جو اسسٹنٹ پروفیسر کی ہے وہ کر دی گئی، پہلے تھی 3,56,475 روپے، اس کو بڑھا کر دیا گیا 5,53,820 روپے۔ تو اس طرح سے ٹی ٹی ایس کے جو پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر ہے اور اسسٹنٹ پروفیسر، ان کی جو پے ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا اور اس کا اطلاق ہوگا 1 جولائی 2026 اور اس کے بعد۔ اس سے وزارت خزانہ نے ایک اور چیز واضح کی ہے کہ یہ جو مالی بوجھ آئے گا یہ پیمنٹ بڑھانے کا، یہ جو وزارت خزانہ نہیں لے گا، یہ جو جامعات ہیں یہ ان کے ذمہ آئے گا، جامعات خود اس کو مینج کریں گی۔
بہرحال یہ ایک اچھی خبر ہے کہ ٹی ٹی ایس کے جو ٹیچرز ہیں، جو پروفیسرز ہیں، ان کی تنخواہ 2021 کے بعد بڑھی ہے، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ابھی آپ کے ایک دو سوالات ہیں رول 17A کے بارے میں، کہ جو آدمی ڈسیزڈ ہے یا میڈیکل بورڈ پر جاتا ہے تو اس کے کوٹے پر اس کے بچے کو رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا۔ اس پر آپ کو پتہ ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا ایک آیا تھا ڈیسیجن کے مطابق جولائی 2024 کے بعد اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ جولائی 2024 سے پہلے جو کیسز تھے، جو فوت ہو چکے ہیں دوران ملازمت یا میڈیکل بورڈ پر جا چکے ہیں، تو ان کے بچوں کو ان کی جگہ پہ رکھا جائے گا، لیکن 2024 جولائی کے بعد اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس میں یہ تھا کہ یہ صرف ڈسیزڈ کے لیے ہے، یعنی جو فوت ہو گئے یا جو میڈیکل بورڈ پر بھی ہیں گئے ہیں ان کے لیے، تو جو لوگ میڈیکل بورڈ پر گئے ہیں یہ ان کے لیے بھی ہے، لیکن جو جولائی 2024 سے پہلے والے۔ دوسرا آپ کا کویشچن یہ تھا کہ جو پینشن ہے، اگر جو بندہ ہے اس کی جگہ پہ اس کا بچہ آ گیا تو اس کی جو پینشن اس کا کیا بنے گا؟ کیا وہ پینشن رک جائے گی؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس آدمی کی جو فوت ہو چکا ہے اس کی جو پینشن ہے، اس کی بیوہ کو جیسے یا اس کی فیملی پینشن جاری ہے وہ اسی طرح سے جاری رہے گی رولز کے مطابق، اور اس کا جو اثر ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی جو نوکری ہے اس کے بچے کو وہ مل جائے گی۔ تو یہ جو نوکری ملتی ہے یہ بچے کو ملتی ہے، اور ملنی بھی چاہیے۔ بعض دفعہ گھروں کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر دوران ملازمت ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے پھر اس کا جو روزگار ہے ختم ہو جاتا ہے، گھر کا آج کل خرچے وغیرہ جس طرح ہیں۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس بچے کو یہ جو ملازمت ہے یہ کس بچے کو ملے گی، تو جو سب سے بڑا بچہ ہوتا ہے عام طور پر اس کو پہلے یہ ملتی ہے، اور اگر بڑے بچہ خود ولنگ کہہ دے تو اس کے بعد پھر دوسرے بچے کو یا تیسرے بچے کو اس طرح ترتیب سے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے جو حق سمجھا جاتا ہے، رائٹ سمجھا جاتا ہے، وہ پہلے بچے کا، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ بچہ اس کی تعلیمی قابلیت اور وہ اس کرائیٹیریا پر پورا اترتا ہو اس جاب کے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ان پڑھ ہے تو اس کو اس کی والد صاحب کی جگہ پر رکھا جائے گا، نہیں، وہ اس ملازمت کا جو کرائیٹیریا ہے، جو ایجوکیشنل اس کا جو کرائیٹیریا ہے، اگر وہ اس پر پورا اترے گا تو پھر اس کو یہ ملازمت دی جائے گی، ورنہ اس کو یہ ملازمت نہیں دی جائے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اور دوسرا اس کی جو پینشن ہے اس کی پینشن وہ جاری رہے گی، یہ ملازمت علیحدہ تصور کی جائے گی، اس کی پینشن وہ جاری رہے گی۔ ابھی تیسری ہے کہ جو سیونگ اکاؤنٹ میں لوگ پیسہ رکھتے تھے ان کے لیے اب کہہ لیں کہ بری خبر ہے، جن کا پیسہ زیادہ ہوتا تھا۔ تو اسٹیٹ بینک نے ایک ریگولیشن جاری کی ہے، ایک ہدایت جاری کی ہے، اس کے مطابق بینکوں کو یہ کہا گیا ہے کہ 1 کروڑ روپیہ 10 ملین سے اوپر جس بندے کی بھی رقم سیونگ اکاؤنٹ میں ہے، پہلے کیا ہوتا تھا بینک پابند تھے، وہ آپ کو پرافٹ دینے کا ایک خاص جو پرافٹ ہے وہ دینے کے پابند تھے، بینکوں نے لازمی دینا تھا، لیکن ابھی جس کی رقم 1 کروڑ سے زیادہ ہے ابھی بینک اس کے پابند نہیں رہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ بینکوں کو فائدہ ہو جائے گا، اور جس بندے کا پیسہ اس کو نقصان ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ آپ اپنا پیسہ بینکوں سے نکالیں اور ان کو انویسٹ کریں۔ انویسٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے پھر ایک رکھا ہوا ہے، کون سا آج کل ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے انویسٹ پاک پورٹل کے نام سے، کہ اس میں انویسٹ کریں آپ، اسٹاک ایکسچینج میں ہے، اور اس سے آپ کیا کریں، کاروبار میں آپ کا پیسہ لگے۔ اور اس کا مقصد یہی ہے کہ زیادہ پیسہ آپ بینکوں میں نہ رکھیں۔ زیادہ پیسہ بینکوں میں رکھنے سے بینکوں کو تو فائدہ ہوگا، لیکن ابھی وہ جیسے آپ کو پہلے پرافٹ فکس دیتے تھے نا 1 کروڑ سے زیادہ والوں کو، ابھی اس کے وہ پابند نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ اپنا پیسہ اگر ہے تو نکالیں، اس کو کاروبار میں لگائیں، اور اس سے خود بھی کمائیں اور اس سے معاشرے کو بھی کما کر دیں۔ تو یہ 2 3 باتیں تھیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔